سر سوال یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. اسے کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، تو کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی یا اس سے پہلے بھی قربانی ہوتی تھی؟ اچھا، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں ہر سال اتنے پیسے قربانی پر ہی لگائے جاتے ہیں، کیوں دوسرا آپشن نہیں ہے؟ مطلب ایک سال قربانی کر لیں، دوسرے سال کچھ اور کر لیں. تو ایسی اس کی کیا شرعی رہنمائی دیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ قربانی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہے، اور یاد رکھیے کہ عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فقط بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انہیں عبادتیں بدنیہ کہتے ہیں. جیسے نماز، اس میں ایک پریکٹس ہے لیکن کسی طرح کا کوئی پیسوں کا عمل دخل نہیں ہے، انسان اپنا مال خرچ نہیں کرتا اور اس عبادت کو سر انجام دے لیتا ہے. کچھ عبادات ایسی ہیں جو عبادت مالیہ و بدنیہ کہلاتی ہیں، جیسے حج، پریکٹس بھی ہے اور مال بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہ جو عبادت ہے قربانی، یہ فقط عبادت مالیہ ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، اور ایک جانور لینا اس میں مال خرچ ہوتا ہے. تو ہے یہ عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور مطلوب ہے. تاریخی پس منظر کے حوالے سے سنت ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے. یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے جو شہزادے سیدنا حابیل، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا بیٹا کافر تھا قابیل، تو ان دونوں نے پہلی قربانیاں پیش کی تھیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے قربانیاں دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا. اور تقوی بنیاد ہے نا قربانی کے اندر. یہ ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ قربانی میں گوشت اور خون وغیرہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، وہاں تو تقوی اور جو نیک نیتی وہ مطلب دیکھی جاتی ہے. تو بہرکیف اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے قربانی رہی. اور نوعیتیں کیا کیا رہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر امت کے لیے جو احکامات آتے رہے اس کے مطابق قربانی کے بھی احکامات آئے، نوعیتیں چینج ہوتی رہیں، اور قربانی کا بہرحال سلسلہ رہا لیکن انداز مختلف رہے. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آسمانی آگ آتی تھی اور وہ جس کی قربانی کو کھا لیتی تھی، جلا دیتی تھی، اس کی قربانی مقبول تھی، جس کو چھوڑ دیتی تھی وہ مطلب رائے گا چلی جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا. بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو نسبت ہے، سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 100 تا 107، 7 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قربان کیے جانے کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس قربانی کو عظیم قربانی فرمایا. اور بلکہ نسبت جو ہے نا، وہ جو مینڈھا بھیجا گیا تھا اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بطور فدیہ جو ہے وہ ایک ذبیحہ بھیجا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جو قربانی تھی نا، وہ اس قدر مبارک اور اس قدر تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو جاری فرما دیا. اچھا، پھر یہ جو بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک سال قربانی کر لیں اور پھر اس کے بعد کوئی سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے، یا ہر سال اتنا پیسہ جو ہے وہ ادھر جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ اسلامی تعلیمات کو وہ دل سے پسند کرتے ہیں، ان کے اعمال دلیل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ عمل کریں. فی زمانہ کرونا وائرس کا بہترین ریزن ہے، اور اس پر اب مطلب بات ہوگی، ٹھیک ہے نا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ اور آپ کیا حکم ہے، آج ہم اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہ تو حکم آیا، اللہ کا حکم. آپ علیہ السلام نے امت کو احکامات جاری فرمائے قربانی کے حوالے سے. ایک حکم تو یہ فرمایا کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ترمذی ہی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے ہر شخص اپنے اہل کے لیے ہر سال قربانی کرے. فی کل عام کے لفظ ہیں، ہر سال. اب بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا ہر سال حکم ارشاد فرمایا، آپ نے قربانی کو اختیار فرمایا، آپ علیہ السلام سے لے کر کے آج تک امت اس پر عمل پیرا ہے، اور ہر سال قربانی کا واضح حکم ہے، جو نہ کرے اس پر اظہار ناراضگی ہے.
وہ ہماری عیدگاہ تک بھی نہ آئے، ویسے بہت ساری برکتوں سے محروم ہوا، ثواب سے محروم ہوا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اس قدر رحمتوں سے محروم شخص ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اظہار ناراضگی فرمایا. تو پھر اس کے بعد اس قسم کے لوگ کہ جناب یہ کر لیں یا یوں آپشن کر لیں، یہ آپشن والا معاملہ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو کچھ بہتر بنانے کے لیے اپنی زبانیں خاموش رکھیں اس معاملے کے اندر. وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا معاملہ ہے، امت اس کو اختیار کر رہی ہے. فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قربانی لازم ہے اور اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قرض لے کر قربانی کرے گا. انشاءاللہ ہم آئندہ دروس کے اندر اس پہ بات کریں گے قربانی کس پر لازم ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، کن شرائط کی بنیاد پر ہوتی ہے اور کیسے قربانی کرنی چاہیے. مطلب یہ مسئلہ اس حد تک جو ہے نا وہ حساس ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب کریم ہمیں اس عمل خیر کے اندر خوب بہتر انداز سے جو ہے وہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ اس کو اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة